الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ محترم بھائیو، آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہر شخص کا یہ شکوہ ہے کہ حالات تنگ ہیں، کچھ بیماری اور مرض کی وجہ سے تنگ ہیں اور پریشان ہیں، اور کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ حالات تنگ ہو گئے ہیں، گزارا نہیں ہوتا، 2 کمانے والے ہیں، 3 ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، لیکن پھر بھی یہ تنگی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کر دیا، ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، ان سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے حالات کو ہم تنگ کر دیں گے۔ کوئی پھر پیسے کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی غور کر لیں۔ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ جو لوگ اس کتاب پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کو پڑھنے والے بنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ویضع بآخرین، لیکن جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جنہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا، جنہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ ویضع بآخرین، ان کو نچلوں سے نچلا بنا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیے، اپنے بچوں کو اس قرآن کو سکھائیے، خود اس قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ترجمہ حاصل کریں، فہم سیکھیں، تو اللہ رب العالمین تمہاری دین و دنیا دونوں ہی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔